السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو کوہیما میں زامن پہاڑ قلی قطب شاہ جو تعمیر کرے تھے، 400 سالہ قدیم عاشق خانہ بھی ہے وہاں پر، آرٹیمان کے نام سے منسوب ہے۔ وہاں پر جو ایلیگل کنسٹرکشن چل رہا اور جو وہاں کی جائیدادوں کی جو تباہی ہو رہی ہے، اس تعلق سے تھوڑا بتائیے تاکہ اس کو کس طریقے سے اپن تحفظ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوہیما میں زامن کے سلسلے میں میں پہلے یہاں پر اتنا عرض کرتا ہوا چلوں کہ جو ہمارے بورڈ کے شیعہ ممبر ہیں، ان میں خود قابلیت نہیں ہے، وہ نائل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کوہ امام زامن پہ جو انکروچمنٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اس کو وہ جو ہے نا روک نہیں سکے۔ تو بتائیے آپ مجھے کہ یہ جو بورڈ میں جو نمائندگی کر رہے ہیں شیعہ آپ کے اوقافی جائیداد کے سلسلے میں، اس کے کیا یہ پروٹیکشن کریں گے، اس کی کیا حفاظت کریں گے؟ تو چنانچہ یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف اقتدار کی خاطر جو وہاں پر کمیٹی ہے بنی ہے، کافی عرصے کے بعد جو کمیٹی بنی ہے، تو اس میں ہمارے بورڈ کے ممبر مولوی حیدر آغا صاحب وہ صدر بنے ہیں۔ کمیٹی بنانے سے پہلے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کے اکاؤنٹس کے ڈیٹیلز لینا، کہ جو پیسے تھے آپ کے کوہ امام زامن کے، اس کا پورا حساب پوچھنا تھا۔ چنانچہ وہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں ٹریزرر ہے، خازن ہے، مگر خزانہ خالی ہے۔ تو وہ خزانہ کیسے بھریں گے وہ اللہ جانے۔ تو چنانچہ یہ جو کمیٹی بنی ہے، کمیٹی کے ممبرز کون ہیں، ان کو آج تک اطلاع نہیں دی گئی ہے، نہ وقف بورڈ کی جانب سے جو پروسیڈنگ نکلی ہے، نہ وقف بورڈ کی جانب سے اطلاع ہے، اور نہ تو صدر صاحب کی جانب سے۔ اور دوسری بات کہ جس وقت سے یہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہے، جی، اس تاریخ سے آج کی تاریخ تک کبھی کوئی وہ میٹنگ کی ہے؟ کون کون ممبرس ہیں ان کو اطلاع دیے؟ کوئی ممبرس کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ امام زامن کے پہاڑ پر انکروچمنٹ ہو رہا ہے، قبضے ہو رہے ہیں۔ یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ میری ملاقات ہمارے قمر حسن آپ کے رضوی صاحب، ان کا جو ہے نا ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا ایک لیٹر ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ 2022 میں یہ ایک درخواست دیے تھے۔ یہ اس کے اندر جو ہے نا ایلیگل انکروچمنٹ آف وقف لینڈ بلانگس ٹو شیعہ وقف نیملی کوہ امام زامن، یہ دیے ہے۔ یہ 2022 میں یہی تو بورڈ کے ممبر تھے، اس پہ کیا عمل ہوا؟ جی، اسی طرح جو ہے نا پھر ایک RTI کے تحت جو ہے نا ایک درخواست دی گئی ہے، یہ بھی درخواست 2023 کی ہے، جی، جون 2023 کی یہ درخواست ہے۔ یہ بھی درخواست ویسی پڑی ہوئی ہے، کوئی آپ کے جو ہے نا اس پر بھی ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ تو چنانچہ شیعہ بورڈ کے جو ممبر ہیں، اب اس وقت وہ کوہ امام زامن کہ جو ہے صدر بن بیٹھے ہیں، اس سے چند مہینے قبل وہاں پر یہی آواز بلند ہوئی تھی کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ ہمارے سابقہ چیئرمین مسیح اللہ صاحب اور ہمارے MLC ریاض الحسن گولڈی اور یہ بورڈ کے ممبر حیدر آغا صاحب وہاں کے PS گئے تھے تلمل گیری کمپلین وغیرہ کرنے کے سلسلے میں۔ بس چونکہ یہاں پر قوم میں ایک کافی جو ہے سوالات کیے جا رہے تھے، اور یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس کے ذریعے بھی بتایا جا رہا تھا، تو چنانچہ وہ گئے جا کے جو ہے نا درخواست دی۔ اس کے بعد کیا ایکشن، یہ بتائیے آپ کیا ایکشن؟ تو جب کوئی وہاں پر یہ ادعا کر رہا ہے کہ یہ جائیداد ہماری ہے، تو میں یہاں پر ہمارے بورڈ کے ممبر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ادعا کر رہا ہے اس سے یہ کیوں سوال نہیں کر رہے ہیں کہ ریلوے کی جانب سے اور ملٹری کی جانب سے جو چیک ایشو ہوئے تھے، یہ جو زمینات وغیرہ جو کوہ امام زامن کے تحت تھے،
اس کے جو چیک ایشو ہوئے وہ چیک کس کو ملے، یعنی بوڈی کے پاس وہ پیسہ آیا ہمارے اس وقت یہ آندھرا یہ اسٹیٹ وقف بورڈ تھا، اب تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہوا، اگر وہ جائیداد کسی اور کی ہوتی تو یہ چیک آپ کے جو ہے بورڈ کو کیسے ملا؟ تو شیعہ ممبر یہ پوچھ سکتے ہیں، یہ خود ایک پروف ہے، بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے کہ جو ہے نا کس بنیاد پر ریلوے ڈپارٹمنٹ اور ملٹری کی جانب سے آپ کے چیکس ملے تھے، یہ زمین جو بھی زمین ہے وہاں پہ جو فروخت کی گئی ہے۔ تو اسی طرح وہاں پر بہت سارے گھپلے ہو رہے ہیں۔ پھر ایک ہمارے قمر حسن رضوی صاحب کے پاس فائل ہے اور وہ اس کی کاپی میرے پاس بھی موجود ہے، یہ نیچے جو ہے پلاٹنگ کر کے جو یہاں پر اپنی قوم کے شیعہ حضرات ہیں، جس طرح سے کہ قائم نگر میں ایک بستی بس گئی تو وہاں پر ایک پلاٹ 100 گز کے یہ پلاٹس دے کے گھروں کی تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت ہمارے الطاف صاحب جو بورڈ کے ممبر تھے جی، اس میں مداخلت کر کے اس کو روک دیا گیا۔ اگر وہ وہاں پر مکانات بن جاتے تو جس طرح کے قائم نگر میں وہاں پر مکانات بن گئے جس کی وجہ سے کوہ خائم پر لوگ جا کے جشن کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح وہاں پر بھی ایک چہل پہل ہو جاتی تھی۔ اور پھر جب اتنی آبادی ہو جاتی تو یقیناً وہاں کے جو بھی ایم پی ہیں ایم ایل اے ہیں، روڈس اور الیکٹرک کا بندوبست ہو جاتا، ڈرینیج وغیرہ کا انتظام ہو جاتا، تو ان چیزوں پر کبھی وہ توجہ نہیں دیے ہیں۔ کاش کہ اگر وہ جو سینکشن ہو گئے ہیں پلاٹس اگر اس وقت ہیں وہاں پر جو ہے یہ تقسیم ہو جاتے تو ایک آبادی بچ جاتی تھی۔ اب مجھے سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر نماز جمعہ کا آغاز ہونے والا ہے، تو چنانچہ کسی چینل پر آپ کے جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ اخباریوں کے پاس نماز جمعہ نہیں ہے۔ یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، مگر کاش کے ساتھ میں اتنا بھی کہہ دیتے ہو کہ چونکہ وہ لوگ امام معصوم کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس فی زمانہ آپ کے نماز جمعہ نہیں ہے، کیونکہ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ ویسے میرے پاس بہت سارے پروف ہیں، دلائل ہیں، یعنی کہ احادیث میں بتا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ، یہ مسائل الشریعہ ترجمہ وسائل الشیعہ اس کا ہے یہ جی۔ دیکھیں آپ کہ نماز جمعہ کے تعلق سے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا نماز جمعہ نہیں ہوتی مگر اس شہر میں جس میں حدود الہی جاری کیے جاتے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر حدود جاری کیے جاتے ہیں وہاں پر نماز جمعہ ہوتی ہے۔ یہ بہت طویل سبجیکٹ ہے یہ جی، اب یہ تمام چیزیں میں نہیں بتا سکتا۔ پھر دیکھیں آپ اسی کے صفحہ نمبر 65 پر، تاکہ ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے، میں صفحہ نمبر کا حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ نماز اعرابی ہے، یہ نماز اعرابی اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں رسول خدا کی خدمت میں ایک اعرابی آ کر کیا سوال کیا، یہی نماز جمعہ کے تعلق سے، کیونکہ وہ دوسرے قریے میں رہتا تھا، رسول خدا کی خدمت میں نماز جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، تو اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری نماز کا طریقہ بتایا۔ وہ یہ نہیں کریں جب کہ فرسخ ہے، جب فرسخ کی قید ہے، وہ کہہ رہا ہے دوسرے قریے میں رہتا ہوں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ جب تو دوسرے قریے میں رہتا ہے تو وہاں نماز پڑھ لے، وہاں پر جو بھی ہے اسے نماز پڑھائے، مگر یہ کہ رسول خدا نے اس کو دوسری نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ تو چنانچہ جو معترضین ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ اخباری آپ کے یہ من لا یحذرہ الفقیہ، اس سے بھی میں حوالہ دے سکتا ہوں۔ تو اس میں معصوم یہ کریں کہ جہاں جس آپ کے جو ہے شہر میں حدود جاری کیے جاتے ہیں تو وہیں پر نماز جمعہ ہوتی ہے جی۔ اب یہ ان کے پاس جو ہے آپ کے جو نماز جمعہ ہو رہی ہے اس کے وجہ کیا ہے وہ بھی بتاتا چلوں میں آپ کو۔ یہ دیکھیے اب یہ توضیح المسائل ہے، ہمارے آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کی جو اصولی حضرات کے مرجع ہیں۔ یہاں پر اس کے صفحہ نمبر 46 پر
یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ حدود شرعیہ جیسے چوری اور زنا وغیرہ کی حد جاری کرنا زمانے غیبت میں بھی واجب ہے. ہمارے مذہب میں فی زمانہ ساقط ہے، کیونکہ 4 چیزیں مخصوص ہیں امام سے: حکومت، حدود، جمعہ، جہاد. یہ سوائے امام معصوم کے کوئی اور اس کو انجام نہیں دے سکتا. یہ امام کا حق ہے، امام معصوم کا. تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ چوری اور زنا وغیرہ کی حد جاری کرنا زمانے غیبت میں بھی واجب ہے، اور اس کا اختیار صرف ولی امر مسلمین کو ہے. یہ صرف ان کو یہ اختیار ہے. پھر دیکھیں آپ کے صفحہ نمبر 168، جی 168 پر یہ فرماتے ہیں کہ بار امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے زمانے میں یہ نماز واجب تقریری ہے. تو یہ یعنی کہ اختیاری بتا رہی ہیں. یہ اصطلاحات آپ کے جو ہے نا یہ مراجع کے ہیں، اس پہ کوئی قول معصوم نہیں ہے. اب جب کہ ایران میں عادل اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے. قول معصوم ہے کہ جہاں پر حد جاری کی جاتی ہے وہاں پر نماز جمعہ ہوتی ہے. تو کیا یہاں پر انڈیا میں حد جاری کی جا رہی ہے؟ جی کوئی حد جاری کر سکتا ہے تو پھر نماز جمعہ اس مسئلے کے اعتبار سے بھی یعنی جو مخلدین امام زمانہ ہیں ان کے پاس ساقط ہے. اب جس کو نماز جمعہ پڑھنا ہے، چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ غیبت میں بھی حد جاری کی جا سکتی ہے، تو یہ ایران جا کے نماز جمعہ پڑھنا، وہاں پر پڑھنا چاہیے. جی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ کا آغاز کرے تاکہ وہاں پر چہل پہل. تو میں کہوں گا کہ آپ یہ کیوں اعلان نہیں کریں کہ ہر شب جمعہ وہاں پر جی مجالس ہوں گے یا جشن وغیرہ ہوں گے. جی ایک بس کا انتظام کر رہے ہیں کہ مومنین آ سکتے ہیں. کمیٹی کو چاہیے، کمیٹی یہ انتظامات کرنا چاہیے. وہ نہیں بلکہ جو ہے نا نماز جمعہ تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ واقف کا منشا کیا ہے. واقف کا منشا دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ وہاں پر تو ہر دوسری جمعرات کو مجلس ہونا ہے، اس کے منشا میں ہے. دوسری جمعرات کی مجلس ختم ہو گئی، وہاں پر ہر مہینہ دوسری جمعرات مجلس. پھر جشن ہے ذیقعدہ میں اور شعبان وغیرہ میں. یہ ہمارے کوہ امام ضامین کے جو حالات تھے میں نے پیش کیا کہ آپ کے ان کو چاہیے تھا کہ جس وقت چارج لیے ہیں، چارج لینے کے وقت پہلے حسابات پوچھتے کہ یہاں کا فنڈ کیا ہوا. یہاں کا فنڈ پتہ نہیں. اب جو کمپلین کیے ہیں وہاں پر کیا ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں، کیونکہ ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کئی بار جو ہے نا وہاں کے متولی اور کمیٹیز وغیرہ چینج ہوئے، جس میں سابقہ کمیٹی کی طرف سے بھی کئی دھاندلیاں ہوئی جس کا جو ہے نا پردہ ڈال کے رکھا ہے. اب جب نئی کمیٹی آئی ہوئی ہے تو نئی کمیٹی کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کا سروے کرے کتنی جائیداد ابھی اس وقت کوہ امام زمین پہاڑ کی ہے، پہلے اس کو تحفظ کر کے اطراف سے فینسنگ لگا کر گیٹ لگانا چاہیے. مگر ابھی بھی کمیٹی بن کے اتنے مہینے ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی نہ اس کی سروے ہوئی، نہ اس کے حدود کے اوپر کوئی جو ہے نا سروے گیٹ وغیرہ لگایا گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ نہیں ہوا؟ یہی بتا رہا ہوں نا میں، جیسے کہ میں یہاں پر میں فنڈ کا ذکر کیا کہ دیکھیے جب کوئی چارج ہینڈ اوور کرتے ہیں یا ٹیک اوور جو بھی ہے اس کا بھی ایک قانون ہے. جس وقت ایک کمیٹی بنی اس کا ایک فریضہ تھا کہ وہ پہلے یہ دیکھے کتنے سروے نمبر ہیں، اب اس میں کتنی جائیدادیں ہیں اور کتنی جائیدادیں اس پہ آپ کے جو ہے نا فروخت ہو چکی ہیں یا قبضہ ہو چکا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ تمام چیزیں دیکھ کر جائزہ لینے کے وقت اس کا، کیونکہ کافی عرصے تک یہ ڈائریکٹ مینجمنٹ میں تھا پہاڑ. کوہ امام ضامین ڈائریکٹ مینجمنٹ جو کہ ایلیگل ہے، وہ بھی ایک ایلیگل ہے. اتنے برس آپ کے وقف بورڈ نہیں رکھ سکتے. وہ وقف بورڈ کیوں رکھا؟ چونکہ اس کے پاس رقم تھی، اچھی کثیر تعداد میں رقم تھی، اس لیے وقف بورڈ اپنے کسٹڈی میں رکھا. وہ جب یہ کمیٹی بنی تو کمیٹی کا کام تھا کہ پوچھتے اس کا سروے نمبر کہاں ہے. اور بورڈ کے ممبر کو تو اتنے اختیارات ہیں کہ وہ فائل منگا کے وہ خود دیکھ سکتے ہیں، وہ چیک کر سکتے ہیں. حال ہی میں وقف بورڈ ممبر بھی جو ہے نا گئے تھے پہاڑ کو، یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر سی سی کیمرے اور گیٹ لگائیں گے. سی سی کیمروں سے میرا سوال ہے کہ کیا جو ہے نا جائیداد بچ جائے گی؟
دیکھیے وہاں پر جو ہے نا ہمارے نذیر عابدی صاحب کنسٹرکشن کر رہے تھے، ایک اچھا کام ہو رہا تھا وہاں پر جی، وہ کام جو ہے نا رک چکا، وہاں پر وہ روڈ وغیرہ ڈال رہے ہیں۔ ہاں یہ بیچ میں جو روڈ ڈالے ہیں ہمارے ریاض الحسن افندی گولڈی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تھوڑی روڈ پڑی ہے جی، باقی اوپر جو کام ہوا ہے وہ الکوثر کی جانب سے نذیر صاحب کرائے، وہ کام بھی رک گیا۔ تو بورڈ کے ممبر کو چاہیے تھا کہ خود جب کام نہیں کر رہے ہیں تو جب ایک آپ کے جو ہے جو بھی سوسائٹی ہے باڈی ہے الکوثر وہ ذمہ داری لیے تھے، انہوں کام کر رہے تھے، کام کو مکمل پائے تکمیل پہ پہنچانا تھا، وہ بھی کام رک گیا۔ 5 دسمبر سے جو ہے قبضے چالو ہونا شروع ہو گئے وہاں سے، جس کا پہلا پٹیشن جو ہے نا الکوثر کی جانب سے پی ایس میں گیا تھا، ترمل گری پی ایس کے اندر، کہ یہاں پر جو ہے نا لینڈ گرابرز قبضہ کریں، اس کو تحفظات کے لیے پہلا اپلیکیشن گیا۔ اس کے بعد بھی جو ہے نا کئی بار اپلیکیشنز گئے، مگر وقف بورڈ ممبر کا یہ کہنا تھا کہ کوہیما میں زمین پہاڑ کے پیپرز ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں وقف بورڈ کے اندر، جس کے اندر جو ہے نا پروشتم نامی شخص کے لیے جو ہے نا خلاصہ کرنے کے لیے، تو آخر پیپرز وقف بورڈ کے اندر نہیں ہے تو پھر گئے کہاں پر؟ جی دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کمپلین وہاں کے جو ہے پی ایس کو کیا گیا، یہ جو ہے نا سول میٹر ہے، یہ کوئی کرمنل نہیں ہے، یہ سول میٹر نہیں ہے، لینڈ آرڈر کا نہیں ہے یہ جی، تو یہ جائیداد کا تحفظ وغیرہ اس کی ذمہ داری وقف بورڈ کو ہے۔ تو وقف بورڈ کو چاہیے کہ وہ لیٹر دیں پی ایس کو، کہ وہ دیکھے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ جو جائیداد ہے اس کے لیے پیٹرولنگ یا جو ہے نا وہاں پہ بک رکھی ہے، یہ وقف بورڈ کا کام تھا۔ اب رہا یہ کہ پیپرز کے سلسلے میں دیکھیے آپ کہ اب بھی میرا جہاں تک خیال ہے کہ اوریجنل نہیں تو کم از کم زیراکس قمر حسن عابدی کے پاس ہے۔ جب قمر حسن عابدی کے پاس وہ پیپرز ہیں تو جو بھی آپ کے ذاتی اختلافات ہیں اس کو بالائے طاق رکھیے، مقصد کی خاطر اپنے مقصد کو پیش نظر رکھیے، اختلافات کو بالائے طاق جی۔ تو اب اس کا اگر تحفظ جا رہے ہیں تو قمر حسن عابدی سے بیٹھ کے بات کریں کہ آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹس ہیں، کیونکہ ان کے پاس کافی ڈاکومنٹس ہیں جو میں دیکھ چکا ہوں، بیٹھیں بات کریں ان سے، اختلافات کو رکھیے، آپ جو بھی اختلافات ہیں رکھیے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کہنا ہے کہ قمر حسن عابدی صاحب خود جو ہے آپ کے وہاں پر جائیداد بیچے ہیں، بالکل پوچھیں گے ان سے، کیوں نہیں پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ جو ہے قانون ایلیگنس ان کے اوپر بھی ایلیگنس ہے، اس واسطے انہوں سامنے نہیں آنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا اس چیز کا پورا خلاصہ ہو، تاکہ ہمارے پہ بھی جو ہے نا ایلیگنس اور نہیں میں بلاؤں گا، میں بلاتا ہوں، میں بلا کے پوچھتا ہوں، بات کریں گے، وقف بورڈ کو بلائیں گے تو کیا چیز ہے۔ دیکھیے آپ یہ وہ پلاٹنگ کیے یا یہ کہ کچھ جائیداد پہ قبضہ کر لیے، بے فروخت کر دیے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے تو وہ پروف ہونا ہے، پوچھیں گے، اگر وہ پروف ہو رہا ہے تو وہ زمین پہاڑ کی طرف سے جو شادی خانے کو جو دیا گیا ہے اس کو ہر 2 سال کے ایک بار ٹنڈا ڈال کے اس کو چینج کرنا چاہیے، نہیں تو انہیں ہی رینیول ہوتے جا رہا ہے ایک زمانے سے ابھی تک کے، اس کو شادی خانے کو چینج کرنا چاہیے۔ نہیں یہ تو جو ہے نا آپ کے بورڈ کی ذمہ داری ہے دیکھنا کہ رینٹ برابر آ رہا ہے، اور جو ہے نا کیونکہ جو رینٹل ڈیڈ بنتا وہ بھی رجسٹرڈ ہونا۔ پچھلے کئی سالوں سے تلنگانہ وقف بورڈ جو ہے نا خاموشی ہے، کہ جیسا کہ شیعہ وقف جائیدادیں جو تباہی ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے نا کئی جگہ کوہیما میں زمین پہاڑ نہیں ہے، امبر پیٹ آشوکانہ نارائن پیٹ کا اور جو ہے نا میر کا دائرہ خاص طور کے اوپر جو پیچھے سے قبضے ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جو کمیٹی جو ہے نا بالکل ناکارہ ہے اور جو حرکت ہو رہی ہے میر کے دائرے میں، کہ ہر چیز کے لیے جو ہے نا وقف بورڈ ممبر اور وقف بورڈ خاموشی ہے، آخر اس کے لیے کیا آپ کا؟ اب اس کے لیے دیکھیے آپ میرے سے جو ہو سکتا ہے وہ میں برابر کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پر ایک 100 علماء ہوں گے اور جو ہے نا 200 ذاکرین ہوں گے، میں یہاں ایک تنہا ہوں گا، مگر یہ کہ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا، قانونی کارروائی ضرور کرتا ہوں۔ تو جیسے کہ آپ نے جو بھی فرمایا کہ جو ہے نا جو ہماری اوقافی جائیدادیں ہیں، یہ دیکھیے آپ یہ کیس ابھی تک WP نمبر 11639 آف 2006 سے یہ چل رہا ہے، یہ کروڑہ روپے کی جائیداد ہے جو میں آپ کے ہائی کورٹ میں ڈالا ہوں، یہ کیس پینڈنگ ہے میرا، یہ کیس ابھی پینڈنگ ہے، چل رہا ہے یہ جی۔ میری یہی ہے جب میں یہ کسی جائیداد کے سلسلے میں جو ہے آپ کے یہ مقدمہ وغیرہ دائر کرتا ہوں تو چنانچہ یہاں پہ لوگ میرے خلاف بولنے لگتے ہیں، میں تحفظ کے لیے کر رہا ہوں۔
جیسے عبادت خانے کے تحفظ کے لیے میں کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ وہاں پر کیا اللیگل کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ عدالت میں تقریباً پورے کیسز جیت چکا ہوں. وہ ایک بھی کیس نہیں جیت سکے. وہ ہمارے عبادت خانہ کمیٹی کے جو بھی صدر بن بیٹھے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. یہاں پر دیکھیے کمزوری ہمارے بورڈ کے ممبر کی ہے. یہ وقف ایکٹ ہے، کاش کہ وہ وقف ایکٹ پڑھ لیتے ہوتے. یہ وقف ایکٹ ہے. یہ وقف ایکٹ میں یہ دیکھیے آپ، اس کا یہ سیکشن 14 پڑھیے، کمپوزیشن آف بورڈ. یہ بورڈ کا کیا ہے؟ تو اس میں جب یہ کمبائنڈ بورڈ ہے، شیعہ اور سنی بورڈ ملا ہوا ہے، تو یہاں پر شیعہ ممبر کمپلسری میں آتا. ہمارے جو بورڈ کے ممبر ہیں، اگر ان کو اقتدار سے زیادہ اوقافی جائیداد کہ تحفظ ان کے پیش نظر ہوتا تو دیکھتے کہ جو ہے نا، نہیں یہاں پہ اوقافی جائیداد کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے، سب میرے اگینسٹ جا رہے ہیں. بورڈ کے دیگر ممبرس ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. انہیں ریزائن کر دینا تھا، ریزگنیشن فوراً دے دینا تھا. جب یہ ریزگنیشن دے دیتے، بورڈ باقی نہیں رہتا، پورا بورڈ ختم ہو جاتا. یہ نہیں جان رہے ہیں کہ ان کا پاور کیا ہے. ایک نہیں ہے، وہ مساوی 10 کے ہیں. یعنی ایک ان کا ریزگنیشن دینے سے 10 آدمی اس کو چلے جاتے. مگر یہ کہ جب بھی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو مجھے سننے میں آتا ہے کہ جب کوئی سامنے والا آبجیکشن کر رہا شیعہ میٹر میں، شیعہ اوقافی جائیداد کے میٹر میں، یا کمیٹی کا میٹر ہو، یا یہ کہ متولی شپ کا میٹر ہو، جو بھی ہو، سامنے والا آبجیکشن کر رہا ہے تو شیعہ بورڈ کا ممبر مجبور ہے، کچھ نہیں کر سک رہا ہے. تو افسوس ہے کہ وہ آپ جو ہے نا، کیوں آپ ان کی سن رہی؟ کیونکہ اسی ایکٹ میں سیکشن 3 ہے، یہ پڑھیں، سنی وقف گورن بائی سنی لا، شیعہ وقف گورن بائی شیعہ لا. شیعہ لا کے تحت بورڈ چلنا ہے. تو جب آپ شیعہ کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں، شیعہ کمیونٹی کی جانب سے، پھر آپ اپنے کو اسکالر بول رہے ہیں. جب آپ اپنے کو اسکالر کہہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو ہے نا، اپنے اوقافی جائیداد کا آپ کے ڈیسیشن سامنے والے کیسے لیں گے. آپ اپنا پاور بتائیے وہاں پہ کہ آپ کا پاور کیا ہے. مگر یہ کہ وہ آپ کے اگر وہ پاور سے واقف بھی ہیں تو اس لیے استعمال نہیں کریں گے، سٹ چلے جائیں گی. جب سٹ چلے جائیں گی تو بورڈ ممبر کارڈ پہ نہیں آتا نام کے ساتھ. نہیں، وہ نہیں دیکھیے آپ، بلکہ اوقافی جائیداد کا تحفظ دیکھیے کہ اوقافی جائیداد کا تحفظ. جیسے کہ کہیں پر کمیٹی بنی ہے تو وہاں پر ڈسپیوٹ ہو گیا 2 گروپس میں. جب 2 گروپ میں ڈسپیوٹ ہے تو ان کو چاہیے بورڈ کے ممبر کو کہ ادھر سے 2-3 لوگوں کو لے لیے، ادھر سے 2-3 آدمیوں کو لے لیے، لے کے کمبائنڈ دونوں کو ملا کر آپ کے جو ہے نا کمیٹی ہے بنا دینا. جب آپ کمیٹی بنا دیں گے تو ایز پر رول، ایز پر جو ہے نا یہاں کے لا کے اعتبار سے وہ بالکل 100% کریکٹ ہے، کیونکہ دونوں کی سنوائی کرے آپ. ان کا کہنا ہے کہ کمیونٹی کے اندر جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے. جیسے کہ علماء ذاکرین الگ الگ گروپ وائز بنائے ہوئے، جیسے انجمن ہے اور مرکز ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جو گروپ وائز نہیں ہیں، الگ الگ بنا کے نمائندگی کرنے سے جی شیعہ کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں رہنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب چیز پرابلم ہو رہا ہے، جس میں اخباری وصولی الگ الگ جو ہے نا جی رہنے کی وجہ سے کمیٹی میں جو ہے نا ایڈ کرنے کے لیے پرابلم ہو رہا. جی اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ آپ کے ایک آرڈر ہے جو ریکارڈ ہوا ہے. جی یہ ایک آرڈر ہے، ریکارڈ ہوا ہے. اس کے اندر جو ہے نا آپ کے ایچ سب سیکٹ کو لینے کا ہے. ہاں، دونوں سیکٹ وہ ریکارڈ ہے آپ کے یہاں پر ہائی کورٹ میں ہوا ہے. جی تو ریکارڈڈ ہے وہ، آپ کے جو ہے اس کو لینا چاہیے. وہ میرے پاس کاپی ہے اس کی، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کی کاپی بتا. کئی لوگ جو ہے نا آبجیکشن کر رہے ہیں کہ کوہیما میں زمین پہاڑ کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ انہی کے لوگ ہیں جو چنندہ لوگ جو روز آتے ہیں. کئی لوگ جو ہے نا اس میں ناراضگی ہے کمیٹی کے، جب سے کمیٹی بنی ہے یہاں پر جو ہے نا تحفظ کے لیے مشکل ہو رہی کوہیما میں زمین. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج تک ایک میٹنگ نہیں ہوئی. کمیٹی کے ممبرس کون ہیں وہ نہیں پتہ ہے. یعنی کہ جو ہے نا وہ اختلافات، چونکہ وہ اصولی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں حیدر آغا صاحب، اسی لیے جو ہے نا وہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اس میں کمیٹی میں کون کون ہے. ان کا کام ہے میٹنگ کرنا. اس کا بھی جو ہے نا قانون ہے، سوسائٹی ایکٹ ہے کہ کتنے مہینوں میں جو ہے آپ کے میٹنگ کرنا چاہیے.
جی بالخصوص جب وہاں پر کوئی پروگرام ہے، پروگرام سے پہلے جو ہے نا میٹنگ کرنا چاہیے. یہ کوئی میٹنگ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ 1995 میں جو ہے آپ کے ALD 37 جی، اس کے اندر جو ہے نا یہ میں کیس ڈالا تھا، جو یہ ریکارڈ ہوا ہے. اس کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب کبھی بورڈ بنے، ایچ سبجیکٹ دونوں کو پیش نظر رکھ کے بورڈ بنانا ہے. جی آپ کے اختلافات ہوں گے، آپ رکھیے اختلافات. جب اختلافات بول رہے ہیں تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں ہمارے جو بورڈ کے ممبر ہیں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ شیعہ وقف گورن بائی شیعہ لا، تو پہلا سوال یہ ہوگا شیعہ لا کیا ہے بتائیے. آپ شیعہ لا طے کریے. تو پھر ایک سوٹ فائل کر دیتا ہوں میں آپ کے اس میں، ایک سوٹ فائل کرتا ہوں کہ آئیے آ کے جو ہے نا پر شیعہ لا ثابت کریے کہ کیا ہے ایز پر قرآن اور حدیث. یہ جو گروپ وائز بنی ہوئی لوگ پوروں کو ایک پلیٹ فارم آنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہو کے جو ہے نا شیعہ وقف جائیداد ہے اور کئی مسائل ہے اس کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر ہو کے لڑیں گے، یا نہیں الگ الگ گروپ وائز ہو کے اسی طریقے سے پٹیشن ڈالیں گے؟ دیکھیے آپ کہ جو ہے نا قول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت یہاں پر ایک پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رسول خدا فرما چکے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے. تو یہ 73 فرقے جب رسول خدا بولے ہوں گے، جب رسول خدا فرما رہے ہیں 73، تو آپ اس کو ایک نہیں کر سکتے. مذہبی اتحاد نہیں ہو سکتا، سماجی اتحاد ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو ہے نا کوئی فنکشنس وغیرہ ہو رہے ہیں، بالکل آئیں جائیں بالکل کر سکتے ہیں آپ. مذہبی اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کا سورس آف لا الگ الگ ہے. کہ جو ہے اب ہم جیسے ہمارا سورس آف لا ہے حدیث ثقلین، قرآن اور حدیث، قرآن اہل بیت، یہ دو سے تمسک رکھنا ہے. یہ حضرات کا سورس آف لا انہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ 4 ہے: قرآن، حدیث، عقل، اجماع. اور عقل اور اجماع کے جو ہے آپ کے لا اجازت نہیں دے رہا، یہاں پر بھی نہیں چلتا. وہاں پر بھی ہماری جو محمد اللہ ہے اس کے اندر ہمارے 4 بکس کا حوالہ ہے. یہ اصول کافی، تہذیب، استبصار، من لا یحذر الفقیہ، یہ اتھینٹک. وہاں توضیح المسائل نہیں چلتی. وہاں پر بھی جو ہے نا آپ کی یہ کتابیں چلتی. جو نماز جمعہ کے تعلق سے آپ نے جو سوال کیا تھا، میں یہی کتاب بتایا من لا یحذر، کہ اس میں نماز جمعہ کے تعلق سے پہاڑ کے نیچے جو ہے نا مسجد اور جو ہے مدرسے کے لیے جو ہے نا پوچھا جا رہا ہے، کیا وہ ٹھیک رہیں گا کہ مسجد اور مدرسے کے لیے وہاں پر بننا چاہیے یا نہیں؟ یہ بالکل میرے آپ کے گھر کے بازو میں ایک مدرسہ ہے، مدرسے جعفریہ. جو مدرسے جعفریہ جو ہے نا آپ کے یہ بند ہو گیا. تو اب یہاں سے جو ہے کتنے کلومیٹر ہے وہ؟ تقریباً ایک 20-25 کلومیٹر ہوں گا آپ کو امام زامین. 20-25 کلومیٹر کون جا کے وہاں پر مدرسے میں تعلیم حاصل کرے گا؟ یہ بولیں کہ علی مسجد بھی اور کئی جگہ جو ہے نا جا کے نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں لوگ، جی یا وہاں پر بھی آئیں گے تاکہ مسجد اور مدرسے کے بن جائے تو وہاں پر بھی جو ہے نا آبادی وغیرہ ہوں گی اور نماز جمعے کے لیے پہلے آبادی کے لیے وہاں پر جو ہے آپ کے پلاٹس جو ہے وہ کریے، سینکشن کرائیے. جو آلریڈی سینکشن ہے الاٹ کریے اس کو. دیکھیں وہاں پر جو ہے پہلے ایک اسبستاس کیس ہے، ایک ہال، 2 روم، ٹوائلٹ، کچن، یہ تاکہ رہائش ہو سکے. اور آج کے آڈیو میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا پکنک اسپاٹ کی طرح ہر اتوار بھی لوگ جو ہے نا وہاں جاتے آنے رہیں گے. کیا وہ پکنک اسپاٹ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی امام زمین پہاڑ کے درگاہ عاشقانہ وغیرہ ہے جس کے لیے لوگ زیارت، مسجد، جشن وغیرہ کے لیے جانا چاہیے. اگر وہ مذہبی جگہ ہے تو پکنک نہیں ہوتی. یہ سوال غلط ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ ہے مذہبی پیورلی. آج کے واٹس ایپ گروپ میں وائرل ہو رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا سنڈے کے سنڈے بھی جو ہے نا وہاں پر پکنک بنایا جا سکتا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا کہنے. وہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ کم از کم جو ہے نا اتوار کے دن چھٹی رہتی تھی، وہاں جا کر ہم جو ہے نا جشن کریں گے، مجلس کریں گے، عبادتیں کریں گے، یہ کہنا چاہیے تھا. پکنک منانے کے لیے ٹینک بنڈ کو جائیے، وہ پکنک کا مقام ہے، تو وہاں پر جائیے. اور آپ کے جو ہے نا بنا ہے نا ہمارے کیا ہے KCR صاحب گارڈن وغیرہ، وہاں پہ جائیے. یہ جگہ پکنک کی نہیں ہے. وہاں پر جو پکنک کا مقام بنایا جا رہا ہے، چند روز بتا رہے ہیں کہ چند مہینے قبل کوئی وہاں پر نازیبہ حرکات کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا. تو وہاں پر ہمارے نذیر صاحب گیٹ ڈالنے والے تھے. وہ گیٹ ڈال کے روڈ وغیرہ ڈال کے گیٹ، تاکہ جو ہے نا اوپر کوئی نہیں جا سکے. بس اسی وقت جب کوئی فنکشن ہو، یا یہ کہ وہاں کا جو نگران کار ہے
اس کو جو ہے نا سیڑھیوں کے بازو سے جو گاڑی وغیرہ جاتی ہے وہاں کی حدود کے اوپر گیٹ لگا کے پابند کریں گے بول کے بتا رہے تھے. جی ہاں مگر لوگوں کا رائے یہ ہے کہ وہاں پر بننے سے جو ہے نا اپنا حدود صرف پہاڑ کے حد تک ہی رہتا. جو لینڈ گریبر جو قبضہ کریں وہ اطراف سے قبضہ کریں گے. یہ لوگ سروے کر کے جہاں تک کہ جو ہے نا کوئی امام زمین پہاڑ کی زمین ہے وہاں پر جو ہے نا فینسنگ لگا کر گیٹ بننا چاہیے تاکہ بورڈ لینڈ ہے وہاں بورڈ لگانا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لینڈ کے سروے نمبرس ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ تب کس طریقے سے سروے ہوں گا یہ جی کس طریقے سے سروے ہوں گا کوئی امام زمین پہاڑ کی اب وقت کے بعد کتنی زمین ابھی اس وقت بچی ہوئی ہے وہی بتایا کہ میں تاکہ اس کو پہلے قمر حسن عابدی صاحب کو پکڑیے اختلافات کو بات جیسے کہ آپ کر رہے تھے کہ کیسا ایک ہوئیں گے. جب ایک ہونے کے لیے ہمارے یہی قبلہ کو چاہیے جو بورڈ کے ممبر ہیں قمر حسن عابدی صاحب کو بلائیے, بلا کے بیٹھ کے بات کریے کہ جو ہے نا بھائی آپ کتنی سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اتنے عرصے تک آپ وہاں کے متولی تھے بھی جو کچھ بھی ہے تو چنانچہ ان سے بیٹھ کے بات کریں اور جب سامنے آ جائیں گے تو اسی وقت پوچھنا کہ آپ کتنی جائیداد بیچیں. نہیں تو جو ہے نا آپ چاہے تو میں بلاتا ہوں. یہی آپ کے جو ہے نا نیوز 14 چینل سے قمر صاحب کو بھی بٹھائیں گے, میں بھی بیٹھتا ہوں, دونوں مل کے بات کریں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ایسے جائیداد بیچیں, دیکھیے جواب کیا آتا. جی کیا جواب آتا اب دیکھیے. قوم کے نوجوان بچوں کے لیے آپ کے جو قوم میں جو تحفظات کیسے مشکل ہو رہی ہے جو قبضے ہو رہے ہیں اس کے لیے جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر آ کے جو ہے نا اس کو روکنے کے لیے آپ کی طرف سے کیا اپیل ہے؟ میں تو کہوں گا کہ دیکھیے جتنے بھی ہمارے اوقافی جائیدادیں ہیں مذہبی ادارے وغیرہ ہیں یہاں پر تو جو ہے نا اس وقت ایک ہو کے اس کو بچانا چاہیے, اس کو ایک ہو کے بچانا چاہیے ورنہ جائیدادیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. یعنی کہ آپ کا یہ مسئلہ دیکھیے ہے آپ کہ اس میں کوئی یہ بھی ایک اخباری کیس ہے وغیرہ نہیں رہیں گا, کس پورے میں ایک پلیٹ فارم ہو کے جو ہے نا کھڑے رہ کے لڑنے. ظاہر ہے. اب دیکھیے آپ کی یہ عبادت خانے کے مسئلے میں وہاں پر جو ہے نا 93 میں ایک نوٹس لگ گئی تھی اخباریوں کا داخلہ بند, تو میں پوچھا منشاء وقف میں بتاؤ, تو منشاء وقف میں بتاؤ کہ یہ اصولیوں کا ہے. یہ کوئی یہ جو ہے نا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہے نا یہ اصولی کا ہے, نہ کوئی دعویٰ کر سکتا کہ اخباری کا ہے, نہ اخباری بھی دعویٰ کر سکتا. وہ جتنی بھی جائیدادیں ہیں وہ شیعہ امامیہ اثنا عشری کے تحت ہے, بس جو شیعہ امامیہ اثنا عشری ہے. یہ ایک اور ایک کیس ہے میرا, اس کا جو ہے نا یہ دیکھیے آپ 8978 ہے جی, یہ بھی 2017 کا ہے. یہ جو ہے نا یہ سروے ہے یہ یہاں کی. یہ دیکھیے اس کے اندر جو ہے یہ مساجد ہیں, درگاہ ہیں, عاشقانہ ہیں, 11,056 جو عاشقانے جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ میں جو ہے نا شیعہ ممبر ہے اس میں 11,056 میں کتنے عاشقانوں کا سروے کرے کہ یہ معلوم کرے کہ یہاں کتنی جائیداد ہے, کتنے قبضے ہو گئے, متولی کون ہیں, اس کی کمیٹی کون ہے, ریکگنائز بائی دا تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہے. یہ کام کرنا ہے بیٹھ کے, پریکٹیکلی کام کرنا. کئی گزٹ کے اندر تو شیعہ سنی ایڈ ہو گیا, پہلے شیعہ تھا اس کے اندر شیعہ سنی بول کے یہ ایڈ ہو کیس گیا وہی گزٹ کے ہے, اندر. یہ میرا کیس وہی ہے, شیعہ وقف بورڈ الگ کرنے کا کیس ہے یہ جو پینڈنگ ہے ابھی. اس میں ہے کہ یہ جو ہے نا گورنمنٹ کا کام تھا کہ یہ الگ کرنے کا, وہ نہیں کیا کیا. میں مانتے کہ شیعہ وقف بورڈ الگ ہوں گا جیسے یو پی میں وغیرہ ہے, یہاں پر بھی جو ہے نا تلنگانہ میں الگ ہوں گا شیعہ وقف بورڈ؟ بالکل ہوں گا. دیکھیے آپ اگر یہ ایک شیعہ ممبر اگر یہاں پر جتنے بھی ہیں, میں اصولی اور اخباری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جی, جس وقت بورڈ بنا تو کوئی شیعہ تیار نہیں ہونا بورڈ بننے, ممبر بننے تیار نہیں ہونا, بورڈ ہی نہیں بنتا. کیا ہے ایسا کوئی؟ یہاں تو ابھی کئی ایک امیدوار ہیں. کئی نیوز 14 کے سورسز سے یہ معلوم ہوا کہ 33% جائیداد جو ہے نا شیعہ وقف جائیداد ہے جس میں علیحدہ وقف بورڈ بن سکتا ہے, مگر بنانا نہیں چاہ رہے ہیں پر جو اسی لیے تو میں کیس ڈالا ہوں. وہ کیس میرا ہو, اس سے پہلے آرڈر آ گیا تھا, مجھے مل گیا تھا. ابھی اس میں یہ جو ہے نا جو گورنمنٹ کی طرف جانب سے مجھے جو جواب آیا کہ اس کے اندر آپ کے 100 کچھ 25-30 جائیدادیں ہیں شیعوں کی, بتائے وہ جی, صرف 125 اور 30 جائیدادیں ہیں بتائیں. میں اسی کو چیلنج کیا ہوں, میں ثابت کر رہا ہوں, میں ثابت کر رہا ہوں کیا ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیے یہ جو سیکشن 14 ہے جس کے تحت بورڈ بنتا جی, یہ جو وقف ایکٹ ہے نا
14 میں 6 پڑھ لو. بولیے آپ اگر واقعتاً اوقافی جائیداد کا تحفظ چاہ رہے ہیں تو جی یہ چاہ رہے ہیں تو اس میں اندر اس میں یہ لکھا ہے کہ ان ڈٹرمائنگ the number of Shia members of Sunni members of the board, the state government shall have regard to the number and value of Shia awqaf and Sunni awqaf. یعنی بورڈ بننے کے ٹائم گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھے کہ سنی اوقاف کتنے ہیں، شیعہ اوقاف کتنے ہیں، اس کے اعتبار سے ممبر ہونا. یہاں تو 11,056 عاشور خانے ہیں تو بورڈ ہی الگ ہونا ہے ہمارا، 15% پہ بورڈ الگ ہونا ہے. یہاں تو 30 کے اباؤ ہیں ہم جی، بورڈ الگ ہونا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ بورڈ الگ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ویلیویشن نکالیے کہ کتنے ہماری جائیدادیں ہیں، تو اس کے اعتبار سے یہاں پر جو ہے بورڈ کے ممبر ایک نہیں، ایک بن کے خوش ہو رہے ہیں. ابھی لائن میں ہیں کئی ایک صاحبان امامہ، وہ بھی جو ہے نا کوشش ٹرائی کر رہے ہیں آپ کے جو ہے بورڈ کے ممبرشپ کے لیے. اتنی کیوں کوشش کر رہے ہیں آپ بورڈ کی ممبرشپ کے لیے، یہ بتائیے آپ. اب جیسے کہ ابھی میں بتایا کہ کوہ امام زامین کی حفاظت نہیں کر رہی آپ کے جو ہے نا صدر صاحب، تو یہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں جتنی شیعہ وقافی جائیدادیں ہیں اس کا تحفظ کیسے کریں گے جی؟ نہ تو جو ہے یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں شریعت کی، نہ تو یہ جو ہے وافلہ پڑھیں. جب آپ بیٹھے ہیں اس سیٹ کے اوپر تو اس سے واقف ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اگر یہ راضی ہو گئے تو بورڈ جب بننے والا ہے تو اس کے اندر ہم بولیں گے آپ کے جو ہے نا جتنے اوقافی جائیداد ہیں اس کے اعتبار سے ہمارے ممبرس لیجیے. یہ آپ کے چینل کے ذریعے پہنچا رہا ہوں آواز نیوز 14 کے ذریعے کہ یہ جو آپ جب سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایک شخص واحد بھی تیار نہیں ہونا بورڈ کا ممبر بننے کے لیے. یہاں تو امیدوار ہیں لائن سے، تو ان کو جو ہے نا اس کی جائیداد کی فکر نہیں ہے، اپنے اقتدار کی ہے. میں اقتدار نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ آپ کے تحفظ اوقافی جائیداد کا یہ ہے. جی ٹھیک ہے.